آج ہم فائل کھولیں گے ایک ایسے شخص کی جو ملک سے مفرور ہے اور باہر بیٹھ کے پاکستان اور اس کی افواج کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے میں مصروف ہے۔ نام ہے اس کا شاہین صاحبائی۔ پہلے تو ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ اس نے کیا کہا، پھر اس کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر جو اس نے ٹویٹ کیا اور ایک ٹک ٹاک ویڈیو اس نے بنائی اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ کی واچنگ دی نوشاہی رپورٹ وتھ شاہ زیب نوشاہی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شاہ زیب نوشاہی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی نوشاہی رپورٹ۔ دوستوں میں اکثر کہتا ہوں کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے مفرور لوگ ہیں یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں اور باہر بیٹھ کے پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلنے میں مصروف ہیں، ان سب کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لے کے آنا چاہیے اور قانون کے مطابق ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اس میں عادل راجہ ہیں، حیدر مہدی ہے، موہت پیرزادہ ہے، شاہین صاحبائی ہے، ثابت شاکر ہے، شہباز گل ہے، آفتاب اقبال ہے، وجاہت سعید خان ہے، احمد نورانی ہے، اور پھر ایک گلوکار ہے جنون گروپ کا سلمان احمد۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں جو ملک سے مفرور ہیں اور باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ ان میں سے اکثر کا تعلق را سے ثابت ہو چکا ہے اور پتہ چل چکا ہے کہ یہ لوگ را سے اور پاکستان مخالف ایجنسیوں سے پیسے لیتے ہیں اور ان کی ایما پر ہی پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ان کا نشانہ خاص طور پر افواج پاکستان ہوتا ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ انٹرپول کے ذریعے ان کو ملک میں لے کے آنا چاہیے اور یہاں پہ لا کے سخت سے سخت سزا جو قانون کے مطابق ان کی بنتی ہے وہ دی جانی چاہیے۔ انہی میں ایک نام ہے شاہین صاحبائی کا۔ تو اس نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ بھی کیا اور پھر اس پہ اس نے ولاگز چھوٹا سا کیا جو ٹک ٹاک پہ بھی ڈالا، یوٹیوب پہ بھی، سوشل میڈیا پہ وہ اس کا ولاگ بھی، ویڈیو کلپ اس کا موجود ہے اور اس کا جو ٹویٹ ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو یہ پاکستان فوج کے خلاف ہے اور خاص طور پہ جنرل عاصم منیر کے خلاف ہے۔ انجنا کریے پہلے چھوٹا جا کلپ دیکھ لئیے، اس تو بعد گل کرنے ہیں شاہین صاحبائی تے بھی پھر کلپ دا بھی پوسٹ مارٹم کرنے ہیں۔ تو آئیں پہلے دیکھتے ہیں کہ شاہین صاحبائی نے کہا کیا ہے۔ آج جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ جی میں عمران خان کو تو میں جیل سے رہا نہیں کروں گا، جب تک وہ زندہ ہیں وہ جیل میں رہیں گے اور میں رہوں گا، اور وہ ختم ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی انہوں نے بشرا بی بی کے خلاف کوئی سازش کی ہے ان کو مارنے کی اور میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ ایک ڈائریکٹ 1-on-1 لڑائی ہو گئی ہے، دو بدو لڑائی ہو گئی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ڈائریکٹ خان صاحب کے سپورٹرز تو پورے ملک میں ہیں اور کروڑوں کے حساب سے ہیں، اور جنرل صاحب کے پاس 6 لاکھ فوج ہے، جس میں سے آدھے سے زیادہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ آرڈر سن رہے ہیں، مان رہے ہیں، اور جنرل صاحب کی جس دن وہ ان کا ڈنڈا ہے وہ کمزور پڑا وہ سب ان کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ باقی سارے جو سیاسی لوگ ہیں جن کو کھڑا ہونا چاہیے تھا اس وقت ایک سیاستدان کے لیے، اصول کے لیے، کسی آئین کے لیے، کسی قانون کے لیے، وہ سب لیٹ گئے ہیں عاصم منیر کے سامنے، کیونکہ ان کو عمران خان سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے تو ہم شاہین صاحبائی کی بات کرتے ہیں۔ یہ پہلے پاکستان میں تھے، یہاں صحافت سے بھی وابستہ رہے، پھر انہیں 1-2 بار نوکری سے نکالا گیا، صحافت اپنے اخبار کے دفتر میں 1-2 لوگوں سے اس کا جھگڑا ہوا، اس پہ پرچے وغیرہ بھی کٹے۔ یہ کافی بدنام زمانہ ہے اور شراب کے رسیہ ہے یہ شخص۔ آپ دیکھ لیجئے اس کلپ میں بھی یہ مکمل طور پہ نشے میں ہے اور شراب کے نشے میں ایسا دھت ہے کہ اسے بولا بھی نہیں جا رہا، لیکن جو پٹی پڑھائی گئی ہے اسے کہ تو اے بولنا ہے کیمرے دے کے، مجبوراً وہ بول رہا ہے۔ یہ شخص کافی سالوں سے پاکستان سے بھاگا ہوا ہے اور اس پہ پاکستان میں مقدمات درج ہیں، امریکہ میں اس وقت یہ ہے موجود ہے، اور پاکستان مخالف ایجنسیوں سے پیسے لے کے یہ پاکستان اور فوج پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ تو میری درخواست ہے مقتدر حلقوں سے، FIA سے، حکومت پاکستان سے، کہ انٹرپول کے ذریعے اس شخص کو اور اس جیسے باقی لوگوں کو بھی پاکستان لے کے آئیں اور قانون کے مطابق سزا دیں، تبھی بات آگے بڑھے گی، ورنہ یہ لوگ اسی طرح سے پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف زہر اگلتے رہیں گے۔ اس بعد یہ کلپ دا بھی اسی پوسٹ مارٹم کر لئیے، وہ بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کی ہے۔ اچھا، موصوف فرماتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر نے یہ بیان دیا ہے کہ میں عمران خان کو جیل سے رہا نہیں کروں گا،
جب تک عمران خان زندہ ہیں وہ جیل میں ہیں، بس ختم۔ پھر اس سے پہلے بشرا بیوی کو زہر دینے کا معاملہ بھی ثابت ہو چکا ہے، اور جس میں ان کے بقول کہ جی جنرل عاصم منیر ملوث ہیں، اور عمران خان نے کہا جی کہ میری بیگم کو کچھ ہوا تو میں جنرل عاصم منیر نو نہیں چھڑاں گا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ کروڑوں لوگ ہیں، اور جنرل عاصم منیر کے ساتھ 6 لاکھ فوج ہے، اور وہ بھی اس میں سے آدھی جو فوج ہے وہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ نہیں ہے، اس کا حکم نہیں مانتی۔ تو جب تک ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، فوج اس کے ساتھ ہے، اس کے بعد پھر کوئی بھی اس کا نہیں ہے، اور سیاستدان بجائے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیٹ گئے ہیں۔ تو کافی لمبا کلپ ہے یہ، اس سے آگے بھی انہوں نے اسی طرح کی ہرزہ سرائی کی، لیکن اسی کہا کہ بس اتوں تک ہی کافی ہے، اس تو کہ ضرورت ہی نہیں ہے یہ گل کرن دی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ جنرل عاصم منیر اور اس سے پہلے جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، انہوں نے بھی کہا تھا کہ فوج جو ہے وہ اے پولیٹیسائز ہے اب سے، اور پاکستان اور سیاست میں فوج کا اب کوئی کردار نہیں۔ اس کا جنرل عاصم منیر نے بھی بارہا اسی بات کو دہرایا ہے، اور انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستانی فوج اب سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے رہنا چاہتی ہے، اور صرف آئینی حدود میں رہ کے اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ بات سرے سے ہی جنرل عاصم منیر نے نہیں کہی کہ وہ عمران خان کو باہر نہیں آنے دیں گے، کیونکہ عمران خان کو عدالتوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے، اور اس وقت تک بالمجموع 31 سال قید کی سزا ہو چکی ہے انہیں، اور ابھی 9 مئی کے سارے مقدمات ابھی باقی ہیں۔ ابھی فی الحال انہیں توشہ خانہ کیس میں، عدت میں نکاح کیس میں اور سائفر کیس میں سزا ہوئی ہے۔ باقی جس طرح کے عمران خان صاحب کا رہا ہے، ان کی جو ان پر جو الزامات ہیں، انہوں نے معافی دینا بنتا بھی نہیں، فی الحال وہ جیل میں ہی رہیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو کہا کہ اگر بشرا کو کچھ ہوا تو میں عاصم منیر کو نہیں چھوڑوں گا، تو اس کا ہم پہلے بھی پچھلے اپنے ایک بلاگ میں اس کا پوسٹ مارٹم کر چکے ہیں۔ عمران خان صاحب یا تو ان کو ان کی جان کو جیل سے باہر خطرہ ہے اور وہ باہر نہیں آنا چاہتے، اس لیے وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ انہیں جیل کے اندر ہی رکھا جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی این آر او حاصل کرنے کی تمام کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں، انہوں نے این آر او نہیں ملیا، انہوں نے معافی نہیں ملی، جو کچھ انہوں نے کیتا وہ ہوں جیل چی رہن گے۔ اس وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ اب ان کا جو ہے مستقبل جیل میں ہی گزرے گا، اس لیے وہ اب تصادم کے راستے پہ چل نکلے ہیں کہ اینج دے پھر اینج ہی صحیح، جب میں جیل ہی چی رہنا تو پھر میں اینج دے بیان بازی دے کے قوم دیا نظراں چ ہیرو بن کے، قوم یعنی ان کے اپنے سپورٹرز، قوم جو ہے وہ عمران خان کو پہچان چکی ہے کہ عمران خان صاحب کی اصلیت کیا ہے۔ عمران خان صاحب جو خطاب کرتے ہیں وہ اپنے جو ان کے سپورٹرز ہیں، جن کو یوتھ کے ساتھ ایک لفظ جوڑ کے نام دیا گیا ہے عمران خان کے سپورٹرز کو، تو بہرحال وہ میں لفظ یہاں پہ نہیں دہرانا چاہتا۔ تو عمران خان صاحب کی جو ساری کوششیں ہیں صرف اسی وجہ سے ہیں کہ وہ ناکام ہو چکے ہیں، سیاست میں ان کا اب کوئی مستقبل نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے کہ کروڑوں لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، تو کروڑوں لوگوں نے تو پھر کڈو نا بھائی جان۔ کل عمران خان صاحب کے ساتھ یکجہتی کے لیے کال تھی، کہیں 20 لوگ نکلے، کہیں 10 لوگ، کہیں 15 لوگ، کہیں پہ بھی 100 سے اوپر لوگ نہیں نکلے۔ یہی حال ہر جگہ پورے ملک میں یہی رہا۔ کہیں کہیں جو ان کے جو ایم این ایز ایم پی ایس تھے انہوں نے کوشش کر کے اپنے ملازمین کو باہر نکالا، اور ٹوٹل شاید پورے ملک میں چند ہزار لوگ بھی نہیں تھے اگر پورے ملک کو ٹوٹل کیا جائے۔ تو یہ جو کروڑوں کے ان کے سپورٹرز ہیں وہ اب صرف سوشل میڈیا پہ ہی ہیں، ان کی مقبولیت اب صرف سوشل میڈیا پہ جو ان کے فیک اکاؤنٹس ہیں انہی میں رہ گئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ سیاستدانوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے کبھی اپنے باقی سیاستدانوں کا ساتھ دیا آج تک؟ جو باقی سیاستدان عمران خان صاحب کے لیے بولیں، عمران خان صاحب نے اپنے مخالفین کو اپنے اقتدار میں ان کی پوری کوشش تھی کہ سب کو جیل کے اندر رکھا جائے، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا تو کہتے تھے کہ میں جا کے پاکستان جا کے اے سی بھی اتار دیں گا، ٹی وی بھی میں لا دیں گا جیل چوں۔ تو یہ ان کے حالات تھے اپنے اقتدار میں، یہ کسی کو انسان نہیں سمجھتے تھے، للکارتے تھے۔ ہوں اپنے تہائیے تے انہوں یاد آ گیا جی باقی سیاستدان تے انسانیت تے یہ ساری چیزیں، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ عمران خان صاحب کا مکھو چھپیا گیا ہے، یہ سب ان کو بھی پتہ ہے۔ صرف عمران خان صاحب کی جو مقبولیت رہی تھی ماضی میں اس کو کیش کروانے کی یہ کوششیں ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اگر سروائیو کرنا ہے تو وہ عمران خان صاحب کے بغیر سروائیو کرنا ہے، لیکن فی الحال پی ٹی آئی نے کوئی متبادل عمران خان صاحب کا لبدا نہیں پیا، اس وجہ سے عمران خان صاحب کا
نام استعمال ہو رہا ہے. جب عمران خان صاحب کا متبادل مل جائے گا کہ پھر وہ آپ جڑا نا عمران خان صاحب کے خلاف کمپین کریں گے. یہ تسی دیکھ لینا. آپ دیکھیے گا کہ سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی اور عام لوگوں میں بھی عمران خان صاحب کے خلاف کیمپین انہی کے لوگ کریں گے کچھ عرصے کے بعد, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اب پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو چکے ہیں. ان کا کوئی مستقبل نہیں. اگر سال کے اندر یا 2 سال کے اندر انہیں معافی مل جائے اور وہ ملک سے باہر چلے جائیں تو اس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا. لیکن بہرحال فی الحال ابھی تک وہ جیل میں ہی رہیں گے اور پاکستان کی سیاست سے وہ ہمیشہ کے لیے مائنس ہو چکے ہیں. دین و شاہی رپورٹ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.